آپ بہت خوش ہوئے, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں. ویسے بھی ساتھیوں ہمیں ہنسنے اور مسکرانے کے موقع بہت کم ملتے ہیں, لیکن محفل میں جب کبھی موقع مل جاتا ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. منجیت سنگھ جی نے کہا کہ ایسا ہندوستان ہونا چاہیے جس میں ہم سب مذہبوں کی عزت کریں, سب مذہبوں کا احترام کریں. ایک سچا ہندوستان وہی ہو سکتا ہے جس میں تمام مذہبوں کے ماننے والے لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں. لیکن منجیت سنگھ جی ہماری حالت یہ ہے کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں بند ہے ہم پر مٹن, دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن, کھا کے گھوئیاں کیا دکھائیں شاعری کے بانک پن, سوکھ کے پالک کا پتا ہو گئے ہیں گل بدن, نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا کھو گیا, سبزیاں ہندو ہوئی بکرا مسلمان ہو گیا. میں بہرحال آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بہت دیر ہنسایا, بہت دیر خوش ہوئے. لیکن ساتھیوں آئیے اب سردار منجیت سنگھ جی کے بعد پھر سے انہی وادیوں میں چلیں, ایک ایسے نوجوان سے ملاقات کریں جو محبوب کے زلفوں کے پیچ و خم نکالنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کارنامہ بھی انجام دے کہ اپنی غزل کے چہرے پر اپنی انگلیوں سے اپنے محبوب کی تصویر بنانے کا کارنامہ. ایک ایسے نوجوان کو سنتے ہیں جو جب غزل سرا ہو یا جب وہ اپنا گیت پڑھے تو ایسا لگے کہ پورا مجمع اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے محبوب کو تلاش کرنے میں لگ گیا ہے. آئیے کاوش رودولوی کا استقبال کرتے ہیں. کاوش رودولوی جس کے گیتوں کی گنگناہٹ لوگوں کے موبائل میں اکثر سنائی دیتی ہے. آئیے کاوش رودولوی کو میں مائک پر آواز دے رہا ہوں اور ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا سا تازگی پیدا کریں اور پھر سے ایک بار زوردار تالیوں سے کاوش رودولوی کو مائک پر اجازت دیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے داد و تحسین سے نوازیں. اس امید کے ساتھ کاوش رودولوی مائک پر. حاضرین گرامی, میں اپنے محترم عالی جناب الحاج عبدالستار صاحب, قاسم خان صاحب اور ناصر خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت مشاعرہ سجایا. ان کی کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوستو, مرد آہن ہمارے اور آپ کے سیاسی رہنما عالی جناب عارف نسیم خان صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. کافی دور دور سے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. بھٹو بھائی موئی شیخ صاحب, انہیں میں اردو دوستی کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور 4 مصرے پڑھتا ہوں. بطور خاص آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں. اپنے بزرگوں کے حوالے سے نوجوان دوستوں تک پہنچاتا ہوں. اگر لگے کہ بات سچی ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. ہے گرفتار محبت یہ الگ بات مگر. ندیم بھائی, آج پہلی بار لوگ مجھے پہلے کہتے تھے تو میں چڑ جاتا تھا, لیکن آج پہلی بار میں نے اپنے کالے رنگ کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ آج ندیم بھائی بہت ہی موڈ میں نظر آ رہے ہیں. ایک بار میں چاہتا ہوں زوردار تالی ندیم بھائی کے لیے بجائیں. بہت ہی محنت سے اور بہت ہی خوش دلی کے ساتھ مشاعرے کو چلا رہے ہیں. اچھا, کالے رنگ سے اور میرا کیا معاملہ ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. بہرحال چلیے کاوش رودولوی کی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج بہت رنگین موڈ میں آپ بیٹھے ہیں. موڈ تو رنگین نہیں ہے, اب کوشش کر رہا ہوں کہ ہو جائے کسی طرح سے رنگین. ہے گرفتار محبت یہ الگ بات مگر. واہ. موتی چنتے ہیں جو وہ گھاس نہیں کھا سکتے. موتی چنتے ہیں جو وہ گھاس نہیں کھا سکتے. بوڑھے ماں باپ کا چہرہ ہے نظر میں جن کی, وہ کبھی عشق میں سلفاس نہیں کھا سکتے. عشق میں سلفاس واہ 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 نہیں کھا سکتے. وہ کبھی واہ 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 سلفاس نہیں کھا سکتے. بوڑھے ماں باپ کا چہرہ ہے نظر میں جن
کی وہ کبھی عشق میں سلفاس نہیں کھا سکتے. اور 4 مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں. ارشاد. ہمارے محترم عارف نسیم صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں. جی پڑھیے بھائی. خواب کتنے بھی سجا ڈالو وطن کی خاطر، خواب کتنے بھی سجا ڈالو وطن کی خاطر، ایک تعبیر بھی سچی نہیں ہونے والی. خواب کتنے بھی سجا ڈالو وطن کی خاطر، ایک تعبیر بھی سچی نہیں ہونے والی. جب تلک ایک نہیں ہوں گے یہ ہندو مسلم، ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی. ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی. جب تلک ایک نہیں ہوں گے یہ ہندو مسلم، ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی. واہ واہ واہ. میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی. اور دوستو 4 مصرے بطور خاص آپ سب کی دعاؤں کی نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. جی پڑھ لیجیے. پیش کرتا ہوں. کہ گلا کٹا کے ترنگا جو کر گئے اونچا. اگر سچی بات ہو میں آپ سب کی طرف سے پیش کرتا ہوں، اگر سچی بات ہوگی تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا. کہ گلا کٹا کے ترنگا جو کر گئے اونچا، ہم ان جیالوں کو تن کر سلام کہتے ہیں. ہم ان جیالوں کو تن کر سلام کہیں جو اپنے دیس کی مٹی کے کام آ نہ سکے. ہم ایسے خون کو کاوش حرام کہتے ہیں. ہم ایسے خون کو کاوش حرام کہتے ہیں. ایک مطلب بطور خاص پیش کرتا ہوں، آپ سب کی سماعت چاہتا ہوں. ارشاد. مطلب پڑھتا ہوں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، انہیں ہار دکھائی دیتی ہے، انہیں ہار دکھائی دیتی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہیں ہار دکھائی دیتی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہیں ہار دکھائی دیتی ہے، انہیں ہار دکھائی دیتی ہے. مسواک ہماری دشمن کو تلوار دکھائی دیتی ہے. ہماری دشمن کو تلوار دکھائی دیتی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہیں ہار دکھائی دیتی ہے. اور مظلوم سزائیں پاتے ہیں، مظلوم سزائیں پاتے ہیں، ظالم کو رہائی ملتی ہے، ظالم کو رہائی ملتی ہے. مظلوم سزائیں پاتے ہیں، ظالم کو رہائی. مظلوم سزائیں پاتے ہیں، ظالم کو رہائی ملتی ہے. مظلوم سزائیں پاتے ہیں، مظلوم سزائیں پاتے ہیں، ظالم کو رہائی ملتی ہے، ظالم کو رہائی ملتی ہے. قانون کی دیوی بھی ہم کو بیمار دکھائی دیتی ہے. قانون
ہم کو بیمار دکھائی دیتی ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہیں ہار دکھائی دیتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک مطلع بطور خاص آپ کی محبتوں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میں گیت پڑھوں گا انشاءاللہ، میں گیت پڑھوں گا، ہاں گیت میں پڑھوں گا، گیت بھی پڑھوں، میں گیت پڑھ دوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک نظم جو بالکل تازہ ہے، ابھی تازہ کی آواز آئی، ایک نظم پڑھ دوں۔ اگر آپ سب کی اجازت ایک بار زوردار تالی بجا کر مجھے اجازت دیجیے، میں ایک نظم پڑھنا۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، دنیا کو دکھانا ہی پڑے گا۔ اگر سچی بات کہی اور آپ کے دل کی بات کہہ رہا ہوں تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا، آپ کے حوصلے سے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ ہم ایک ہیں، دنیا کو دکھانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا۔ واہ 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 واہ، بھائی کاوش کیا نظم چھیڑ دی، واہ 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 واہ، مٹانا ہی پڑے گا۔ واہ 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 واہ، بھائی کاوش کیا نظم چھیڑ دی، واہ 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 واہ، مٹانا ہی پڑے گا۔ خود پر لگا الزام ہٹانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا۔ بند بطور خاص پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اس ملک کی سرحد کے وفادار ہم ہی ہیں، اس ملک کی سرحد کے وفادار ہم ہی ہیں، دشمن پہ اٹھی ٹیپ کی تلوار ہم ہی ہیں، دشمن پہ اٹھی ٹیپ کی تلوار ہم ہی ہیں، قربانیاں تم لاکھ بھلا ڈالو ہماری، تاریخ بتاتی ہے کہ سردار ہم ہی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ سردار ہم ہی ہیں، اعلان سر عام سنانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا۔ اٹھتی ہوں بھی معصوموں کے ہنگام کی چیخیں، لٹتی ہوں بھی عزت کی وہ کوہرام کی چیخیں، لٹتی ہوں بھی عزت کی وہ کوہرام کی چیخیں، ظالم تیری بربادی کا، ظالم تیری بربادی کا سامان بنیں گی، گجرات مظفر نگر آسام کی چیخیں، گجرات واہ 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 واہ، آسام کی چیخیں، ہاتھوں کو دعاؤں میں اٹھانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا۔ اندازہ ہے سبھی کو ہمارے کمال کا، اندازہ ہے سبھی کو ہمارے کمال کا، اندازہ ہے سبھی کو ہمارے کمال کا، ہے صبر کا جواب نہ اپنے جلال کا، ہے صبر کا جواب نہ اپنے جلال کا، ظالم پریشان ہے کہ لبوں پر ہنسی ہے کیوں، ان کو پتا نہیں کہ اثر ہے بلال کا، ان کو کیا کہنا، واہ 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 واہ، سر ہے بلال کا، سر کو خدا کی راہ میں کٹانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، ہاں جہاں بھی مدارس میں کہیں چھاپ پڑا ہے،
آپ کی آواز بن کے جی بولنا چاہتا ہوں، اگر سچائی ہوگی تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ ہاں جا بھی مدارس میں کہیں، ذرا دیر رک جائیے۔ دیکھیے ہمارے ایک اور مہمان خصوصی علی جناب ہتیندر ٹھاکر صاحب ہمارے بیچ یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ ان کی اردو نوازی کے چرچے دور دور تک ہیں، ان کی اردو سے محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ڈائس پر بہت ہی ذمہ دار شخصیت علی جناب ہتیندر ٹھاکر صاحب تشریف فرما ہے، میں پیش کرتا ہوں نظم۔ ہم ایک ہے دنیا کو دکھانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا۔ دیکھی صلاحیت تو نگاہوں میں دھر لیا، دیکھی صلاحیت تو نگاہوں میں دھر لیا، آتنکواد کہہ کے ہمیں قید کر لیا، قید کر لیا، جھوٹی تسلیوں سے ہی بہلا دیا گیا، جو چاہا ہم کو آئینہ کر کے سنور لیا، جو چاہا ہم کو آئینہ کر کے سنور لیا، میدان میں ہم سب کو اب آنا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا۔ ہاں جا بھی مدارس میں کہیں چھاپا پڑا ہے، ہاں جا بھی مدارس میں کہیں چھاپا پڑا ہے، بم ڈھونڈنے والوں کو مسلح ہی ملا ہے، بم ڈھونڈنے والوں کو ہی ملا ہے، تم لاکھ مٹاؤ گے مگر ختم نہ ہوگا، قرآن تو حفاظ کے سینوں میں بسا ہے، قرآن تو حفاظ کے سینوں میں بسا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، پیش کرتے ہیں۔ ہاں جا بھی مدارس میں کہیں چھاپا پڑا ہے، بم ڈھونڈنے والوں کو مسلح ہی ملا ہے، تم لاکھ مٹاؤ گے مگر ختم نہ ہوگا، قرآن تو حفاظ کے سینوں میں بسا ہے، اب شعلہ نفرت کو بجھانا ہی پڑے گا، اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا۔ اور دوستو ہمارے ہتیندر ٹھاکر صاحب اور میرے محترم عارف نسیم صاحب کی دعاؤں کے ساتھ یہ آخری بند پیش کرتا ہوں، ارشاد بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ اب پھر کپرستی کو مٹانا ہی پڑے گا، منصوبہ یہ آزادی کے ہی ساتھ بنا تھا، منصوبہ یہ آزادی کے ہی ساتھ منصوبہ یہ آزادی کے ہی ساتھ بنا تھا، کچھ لوگوں کی من مانی پہ یہ کام ہوا تھا، کچھ لوگوں کی من مانی پہ یہ کام ہوا تھا، ہندو کی نہ مرضی تھی نہ مسلم کی تھی مرضی، بس دیش کو کرسی کے لیے بانٹا گیا تھا، بس دیش واہ 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 بانٹا گیا تھا، کاوش ہمیں سچ کیا ہے بتانا ہی پڑے گا، پھر کپرستی واہ 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 واہ۔ بھائی کاوش غدولوی صاحب